23 جون 1757 جنگ پلاسی، وہ جنگ جو لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی تقریباً ہاری جا چکی تھی، جو صرف 9 گھنٹے جاری رہی اور اس کے نتیجے میں بر صغیر کے مسلمانوں کی غلامی 2 صدیوں تک جاری رہی۔ اس جنگ نے میر جعفر نام کے ایک کردار کو بر صغیر کی تاریخ، ادب اور شاعری میں متعارف کروایا۔ جعفر علی خان نواب سراج الدولہ کی فوج میں ایک سردار تھا، بعد میں ترقی کرتے ہوئے سپہ سالار کے عہدے تک پہنچ گیا۔ یہ نہایت بد فطرت آدمی تھا، اس کی نگاہیں تخت بنگال پر تھیں۔ یہ چاہتا تھا کہ نوجوان نواب کو ہٹا کر خود نواب بن جائے، اس لیے اس نے نواب سراج الدولہ سے غداری کی۔ میر جعفر نام غداری اور وطن فروشی کی علامت ہے۔ پلاسی ایک گاؤں کا نام ہے جو اس وقت کے متحدہ بنگال کے دارالحکومت مرشد آباد سے 30 میل اور مغربی بنگال کے موجودہ دارالحکومت کولکتہ سے 150 میل کے فاصلے پر ایک دریا کے کنارے واقع ہے۔ جون 1757 کو میدان جنگ کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ شمال میں بنگال، بہار، اڑیسہ کے نواب ناظم کی فوج خیمہ زن تھی۔ 20 سالہ نوجوان نواب کا نام مرزا محمد اور لقب سراج الدولہ تھا۔ تاریخ میں وہ اپنے لقب سے مشہور ہے۔ سراج الدولہ کی فوج تقریباً 50,000 سپاہ پر مشتمل تھی، جن میں سے 35,000 پیادہ اور 15,000 گھوڑ سوار شامل تھے۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق ریاست کا سربراہ نواب سراج الدولہ فوج کا کمانڈر ان چیف تھا اور ڈپٹی کمانڈر ان چیف میر مدن تھا۔ فوج کی مختلف ڈویژنز مختلف جرنیلوں کے کمان میں تھیں، جن میں ایک جنرل میر جعفر تھا۔ رابرٹ کلائیو 29 ستمبر 1725 کو انگلستان میں پیدا ہوا۔ نوجوانی کی عمر میں ہندوستان آیا اور مدراس میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں کلرک کی حیثیت سے پہلی بار ملازمت اختیار کی۔ 24 برس کی عمر میں فوج میں ملازمت اختیار کی اور کیپٹن کے عہدے پر فائز ہوا۔ برطانیہ اور فرانس کی دوسری جنگ میں، جو کہ کرناٹک میں ہوئی، رابرٹ کلائیو نے شہرت حاصل کی۔ 1753 میں کلائیو انگلستان چلا گیا اور پھر 2 برس کے بعد ایڈمنڈ واٹسن کی سپہ سالاری میں سواروں کے ایک دستے کے ساتھ واپس آیا۔ کلائیو جنوب میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسر کی حیثیت سے ایک مختصر سی فوج لے کر سراج الدولہ کے مقابلے کے لیے آیا۔ کلائیو کی فوج کا 70% حصہ ہندوستانی سپاہ پر مشتمل تھا۔ انگریز فوج صرف 2971 نفوس پر مشتمل تھی، جس میں سے 600 یورپین سپاہی، 2100 ہندوستانی پیادہ فوج، 100 مخلوط النسل یورشین سپاہی اور 171 توپچی شامل تھے۔ اس طرح سراج الدولہ کی فوج کلائیو کے مقابلے میں 17 گنا بڑی تھی۔ کلائیو کے پاس 12 جبکہ سراج الدولہ کے پاس 53 توپیں تھیں۔ اس طرح کلائیو کے مقابلے میں نواب کا توپ خانہ بھی چوگنا تھا، جو فرانسیسی فوجی افسران کی تحویل میں تھا۔ نواب سراج الدولہ عسکری قوت کے لحاظ سے انگریزوں کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور تھا۔ اس کا نانا علی وردی خان اسے جاتے جاتے بڑے گر کی بات سمجھا گیا تھا کہ انگریزوں سے خبردار رہنا۔ علی وردی خان سمجھ چکے تھے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز تاجروں کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے جیتے جی اس نے انہیں ٹھکانے پر رکھا۔ جب اس نے اپنے 18 سالہ نواسے سراج الدولہ کو اپنا جانشین کیا تو اس نے بطور خاص اسے وصیت کی کہ انگریزوں کو قلعے بنانے اور فوج رکھنے کی کبھی اجازت نہ دینا۔ اپریل 1756 میں جب سراج الدولہ تخت نشین ہوا تو انگریزوں نے رسمی تحفے بھی نہ بھیجے۔ نوعمر نواب کو کوئی اہمیت دینے کی بجائے اسے بچہ اور کمزور سمجھ کر اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ اس کی اجازت کے بغیر ہی کلکتہ کے قلعے کی مرمت شروع کر دی گئی۔ نئے قلعے تعمیر ہونے لگے، مورچے بننے لگے، ریاست کے بھاگے ہوئے مجرموں کو پناہ دی جانے لگی
ڈھاکہ کے دیوان کا بیٹا بھی انہی میں شامل تھا جو ریاست کا مجرم تھا۔ دوسری طرف شوکت جنگ کو نواب کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا جا رہا تھا۔ نرم دل نواب نے انگریزوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر انگریزوں نے اس نیک نیتی کو کمزوری سمجھا اور شوردیدہ سری سے باز نہ آئے۔ ان کی بڑھتی ہوئی سرکشی سے تنگ آ کر نواب سراج الدولہ نے بنگال کو ان شوردیدہ سروں سے پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جون 1756 میں اس نے انگریزوں پر حملہ کیا اور ان کی شرارتوں کا مزہ چکھا کر انہیں کلکتہ سے نکال دیا۔ اس وقت نواب چاہتا تو ہر انگلش بولنے والی زبان کاٹ کر پھینک دیتا، مگر شریف مزاج نواب نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی۔ جو باغی انگریز قید ہو کر آئے تھے ان کی جان بخشی کر دی اور انہیں اپنا ساز و سامان لے کر جانے دیا۔ ان میں ایک فتنہ پرداز انگریز واٹس بھی تھا۔ کلکتہ سے بھاگے ہوئے انگریزوں نے جاتے جاتے مظلوم شہریوں کے گھر نظر آتش کر دیے۔ مدراس میں مقیم کلائیو کو جب اس شکست کی خبر ملی تو جنگ کی تیاری شروع کر دی، مگر جلدی ہی سے احساس ہوا کہ اس کا نواب سے کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ جتنی چاہے تیاری کر لے، نواب سے جیت نہیں سکتا۔ اس کے مکار ذہن نے ایک اور رستہ نکالا۔ اس نے نواب کے دربار میں سازشوں کا جال بچھا کر وہاں مردہ ضمیر غداروں کی تلاش شروع کر دی۔ رشوتیں دی گئیں، تخت کا لالچ دیا گیا اور حکومت کے وعدے کیے گئے۔ نواب سراج الدولہ کو اپنے سپہ سالار میر جعفر اور اس کے ساتھیوں کی غداری کا علم ہوا تو سر دربار ان کی سرزش کی اور پھر درگزر کر کے انہیں عہدوں پر برقرار رکھا گیا۔ میر مدن اور دوسرے حب الوطن لوگوں کا ماتھا ٹھنکا، مگر انہوں نے نواب کے فیصلے میں دخل نہ دیا۔ حالات سازگار دیکھ کر دسمبر 1756 میں کلائیو اپنی فوج لے کر آیا۔ ڈم ڈم کے قلعہ دار مانگ چند کو رشوت دے کر پہلے ہی ساتھ ملایا جا چکا تھا۔ صرف آدھے گھنٹے کی نمائشی جنگ کے بعد قلعے پر قبضہ ہو گیا۔ دسمبر کو کلکتہ کا قلعہ بھی دوبارہ کمپنی کے ہاتھ آ گیا، جہاں تمام ساز و سامان اسی طرح محفوظ تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ اس سامان کی حفاظت نواب سراج الدولہ کے حکم سے ہو رہی تھی۔ جب نواب صاحب نے قاسم بازار پر قبضہ کیا تو جنگی سامان کے سوا کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا۔ کلکتہ پر قبضہ کرنے کے بعد کلائیو اپنی فوج لے کر حقلی پر چڑھ دوڑا۔ وہاں پر نواب کی فوجی قوت کم تھی۔ وہاں 12 سے 18 جنوری 7 دن تک جی بھر کے بے گناہوں کا خون بہایا، مال اسباب لوٹا اور آبادیوں کو آگ لگا دی۔ نواب نے حقلی کے قریب پہنچ کر کلائیو کو پیغام بھیجا کہ تو نے میری رعایا پر ظلم کیا، اس کے باوجود میں صلح کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، کمپنی کو پہلی رعایتیں دینے کو تیار ہوں۔ کلائیو نے اپنے 2 نمائندے بظاہر تو بات چیت کے لیے بھیجے، مگر ان کا اصل مقصد نواب کی فوجی طاقت اور پوشیدہ راز کا پتہ لگانا تھا۔ فروری کو کلائیو نے اسی خیمے پر حملہ کیا جہاں کمپنی کے جاسوسوں نے سراج الدولہ کو دیکھا تھا، مگر اتفاق سے وہ وہاں موجود نہ تھا۔ سراج الدولہ کے سپاہیوں نے ان کی اچھی مرمت کی۔ کلائیو نے محسوس کیا کہ میدان میں نواب کو شکست دینا ناممکن ہے۔ 9 فروری 1757 کو کمپنی اور سراج الدولہ کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا۔ کلائیو نے اس معاہدے کی خبر کمپنی کو دی۔ کمپنی نے نواب کے دبے ہوئے انداز پر اسے مزید شہ دی۔ کمپنی کے خط کے جواب میں کلائیو نے لکھا کہ ابھی کیا بگڑا ہے، نواب سے بہت سی شرطیں منوائی جا سکتی ہیں، بشرطے کہ نواب کے دربار میں ایک ایسا شخص مقرر کر دیا جائے جو نہایت ہوشیار ہو اور اس ملک کی زبان و معاشرت سے واقف ہو۔ اس کے ذریعے نئی شرطیں بھی منظور کروائی جا سکتی ہیں اور بہت سے خفیہ کاموں میں بھی اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ کلائیو نے اپنے مکاری کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نواب سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دربار میں کمپنی کا ایک سفیر ہو جو کہ ہمارے درمیان رابطے کا ذریعہ ہو۔ نواب نے نہایت خوش دلی سے اس تجویز کو مان لیا کیونکہ وہ خون خرابہ نہیں چاہتا تھا۔
اجازت ملتے ہی کلائیو نے واٹس کو اپنا سفیر بنا کر نواب کے دربار میں بھیج دیا۔ یہ وہی واٹس تھا جس کی نواب نے جان بخشی کی تھی۔ واٹس نے بڑی آسانی سے سازشیوں کی ایک جماعت تیار کر لی۔ اس کا سرگنا میر جعفر نواب کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ اسے کلائیو نے سراج الدولہ کی جگہ نواب بنانے کا لالچ دیا۔ واٹس نے مرشد آباد میں رشوتوں اور جھوٹے وعدوں کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ نواب کے تمام افسروں یہاں تک کہ خواجہ سراؤں کو بھی انگریزوں کا طرفدار بنا دیا۔ سازش مکمل ہو چکی تو کلائیو نے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے مارچ کو چندر نگر پر حملے کا ارادہ کیا۔ یہ فرانسیسیوں کی بستی تھی۔ فرانسیسیوں کی شکایت پر نواب نے لکھا کہ ہمارے درمیان ابھی جو معاہدہ ہوا ہے، کیا تم اسے توڑنا چاہتے ہو؟ احتجاج کے باوجود جب انگریزی جنگی جہاز فرانسیسی کوٹھیوں کے سامنے پہنچ گئے، نواب نے پھر لکھا کہ ہمیں فرانسیسی وکیل نے اطلاع دی ہے کہ تمہارے 5 یا 6 جنگی جہاز قلعے میں آئے ہیں اور مزید آنے کی اطلاع ہے۔ اتنی سنجیدگی سے صلح کر کے فوراً ہی جنگ کر دینا کیا مناسب ہے؟ انگریز افسروں نے اس کا جواب بڑی بے رخی سے دیا۔ 26 اپریل کو واٹس نے کلائیو کو اطلاع دی کہ اس نے میر جعفر کو بھی غداری پر آمادہ کر لیا ہے۔ جون کو واٹس ایک زنانی پالکی میں بیٹھ کر آدھی رات کے وقت میر جعفر کے محل میں گیا۔ اس سے عہد نامہ اور شرائط مکمل کروائیں۔ اس سازش میں میر جعفر کے علاوہ ترلب رام، یار لطاف خان اور جگت سیٹھ وغیرہ شامل تھے۔ معاملات امی چند کے ذریعے طے ہوئے، جس نے انعام کی لالچ میں تھیلیوں کے منہ کھول دیے۔ جون کو میر جعفر اور دیگر غداروں نے اطلاع دی کہ وہ سب کام درست کر چکے ہیں۔ طے یہ ہوا کہ کلائیو اور نواب کی فوجیں آمنے سامنے ہوں گی تو نواب کی فوج نواب کو قتل کر دے گی اور انگریزی فوج آسانی سے قبضہ کر لے گی۔ منصوبے کے مطابق انگریزی فوج مار دھاڑ کرتی آگے بڑھی تو نواب اس کو روکنے کے لیے اپنی فوج سامنے لے آیا اور 23 مارچ 1757 کو باگھیرتی ندی کے کنارے جنگ ہوئی۔ نواب کی فوج کا بڑا حصہ میر جعفر، ترلب رام، یار لطف خان زیر کمان تھا۔ عین وقت پر یہ الگ ہو گئے اور لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ صرف مہاراجہ موہن لال، میر مدن اور فرانسیسی افسر سانفریز اپنی تھوڑی سی فوج کے ساتھ رہ گئے، مگر نواب کے ان جان نثار پروانوں نے اپنی جان پر کھیل کر بہادری کے ساتھ ایسے جوہر دکھائے کہ انگریزی فوج کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ جنگ پلاسی شروع ہونے سے کچھ روز قبل میر مدن نے نواب سراج الدولہ کو مشورہ دیا کہ انگریزوں سے نپٹنے سے پہلے وہ میر جعفر اور ان جیسے دوسرے سازشیوں اور غداروں کو ٹھکانے لگا دے، لیکن نواب سراج الدولہ نوجوان و ناتجربہ کار تھا۔ اس نے آستینوں کے سانپوں کو پہچاننے میں غلطی کی، جس کا خمیازہ اسے بعد میں بھگتنا پڑا۔ چرب زباں میر جعفر نے نواب کو قرآن پر ہاتھ رکھ کر اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور اسے مطمئن کر دیا۔ جنگ شروع ہوئے 3 گھنٹے گزر چکے تھے کہ کلائیو نے پسپا ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت اس نے دیکھا کہ نواب سراج الدولہ کی فوج کا ایک حصہ اپنی فوج سے الگ ہو کر اس کی جانب آ رہا ہے۔ یہ میر جعفر کی ڈویژن تھی۔ جون کے آخر میں بنگال مونسون گھٹاؤں کی زد میں ہوتا ہے۔ اس دن بھی آسمان پر بادل چھائے تھے اور 11 بجے آسمان اچانک پھٹ پڑا۔ تیز بارش میں نواب سراج الدولہ کی گرجتی 53 توپیں خاموش ہو گئیں، کیونکہ بارود اور توپوں کو متوقع بارش سے بچانے کے لیے کوئی انتظام نہ کیا گیا تھا۔ اسی بے ترتیبی اور عدم توجہی نے جنگ کا اور اگلے 200 سال کے لیے ہندوستان کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا۔ بارود بھیگنے اور توپوں کے پانی میں نہا کر عارضی طور پر خاموش ہو جانے کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کے لشکر میں بے چینی پھیل گئی۔ یہ دیکھ کر بہادر اور وفادار ڈپٹی کمانڈر ان چیف فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خود میدان جنگ میں کود پڑا اور وطن پر نثار ہو گیا۔ دوسری طرف میر جعفر قرآن پر دیے گئے حلف کو بھول گیا۔ اس نے نواب سراج الدولہ کو پسپائی کا مشورہ دیا، جو کہ نواب نے فوراً قبول کر لیا۔ بنگالی فوج کا بارود
بھیگ ضرور گیا تھا مگر نکارا نہیں ہوا تھا۔ اسے خشک کرنے کے بعد دوبارہ استعمال میں لایا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کو فیصلہ کن عددی برتری بھی حاصل تھی، لیکن میر جعفر بک چکا تھا۔ اس نے کلائیو کو پیغام بھیجا کہ میدان صاف ہے۔ انگریزی فوج جو کہ پسپائی کا سوچ رہی تھی، اپنی توپوں کے ساتھ نواب سراج الدولہ کی فوج پر چڑھ دوڑی، اور یوں دوپہر تقریباً 5 بجے جنگ کا فیصلہ ہو گیا، اور 6 دن بعد 29 جون کو میر جعفر بنگال بہار اور اڑیسہ کے نواب ناظم کی حیثیت سے تخت سیاہ پر بیٹھا۔ اس طرح اس غداری کی وجہ سے ہندوستان کی تاریخ کے ایک سیاہ باب کا آغاز ہو گیا۔ پلاسی کی جنگ کے بعد سراج الدولہ کو گرفتار کر کے کلائیو کے اشارے پر میرن نے نہایت دردناک طریقے سے تقریباً کیما کر دیا۔ اس کی مسخ شدہ لاش کو مرشد آباد میں ہاتھی پر رکھ کر پھرایا گیا، جس کے ہمراہ ہزاروں انسانوں کی آہوزاری نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ راجہ موہن لال وغیرہ کو بے حد تکلیف اور اذیتیں دے کر قتل کیا گیا۔ سراج الدولہ اس کلائیو سے ہارا، جسے وہ چاہتا تو چٹکی سے مسل دیتا۔ سراج الدولہ طاقتور نواب تھا، اس کی رعایا اس پر چاند چھڑکتی تھی۔ جس حکمران کو اس کے لوگ عشق کی حد تک چاہتے ہوں، اس کو شکست دینا کلائیو جیسے کمزور شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ مگر وہ میدان جنگ میں جیتی ہوئی بازی اسی میدان میں ہار گیا۔ نواب کی اس ہار میں ہر دور کے حکمرانوں کے لیے جیت کے کئی سبق پوشیدہ ہیں۔